من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر، سورہ آل عمران کی، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 تا 13 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 10 تا 13 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم، ہرگز کام نہ آئے گا ان لوگوں کے لیے، ہرگز کام نہ آئے گا ان لوگوں کو، اموالہم، ان کے اموال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لن، ہرگز نہیں، تغنیہ، کام آنا، عنہم، ان کو، اموالہم، ان کے اموال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہے۔ کدأب، ان لوگوں کی عادت، آل فرعون، فرعونیوں کی عادت کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، جھٹلایا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پھر ان کو پکڑا اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ، ان کے اپنے عذاب کے ذریعے سے، پھر ان لوگوں کو پکڑا اللہ جل جلالہ نے اپنے عذاب کے ذریعے سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں۔ قل للذین کفروا،
آپ کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب تم لوگ شکست کھاؤ گے، وتحشرون اور تم لوگ جمع کیے جاؤ گے، الی جہنم جہنم کی طرف، وبئس المہاد اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم تحقیق ہے تمہارے لیے، آیاتن نشانی، فی فئتین دو گروہوں میں، التقطا کہ ان کا آمنا سامنا ہوا، دو گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، فئتن ایک گروہ، تقاتل لڑ رہا تھا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وَأُخْرَىٰ اور دوسرا گروہ کافرہ کافر تھا، یرونہم وہ اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے، مثلیہم دگنا، یرونہم ان لوگوں نے دیکھا اپنے آپ کو، مثلیہم دگنا، رأی العین آنکھوں کے ذریعے دیکھنا، آنکھ کے ذریعے دیکھنا، واللہ یؤید اور اللہ تعالی تائید کرتا ہے، بنصرہ اپنی مدد کے ذریعے سے، من یشاء جس کی چاہتا ہے، ان فی ذالک لعبرہ ان فی ذالک بے شک اس میں، لعبرہ البتہ عبرت ہے، لِأُولِي الْأَبْصَارِ آنکھوں والوں کے لیے۔ یہ 3 آیات، 4 آیات 10 تا 13، یہ تقریباً 10 کو شامل کر 4 آیات کریمہ بنتی ہیں۔ شروع والی 3 آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے یہودیوں کا تذکرہ فرمایا، اہل یہود کا تذکرہ فرمایا، اور آخری آیت کریمہ یعنی 4تھی آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے غزوہ بدر کا مختصر سا تذکرہ فرمایا۔ جو اہل یہود کا تذکرہ ہوا، پہلی 3 آیات کریمہ میں اہل یہود کے متعلق ذرا تفصیل طلب ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اہل یہود جو تھے انتہائی زیادہ ضدی تھے اور علم والے بھی تھے، ضدی بھی تھے اور علم والے بھی تھے۔ کون؟ اہل یہود۔ اہل یہود ضدی بھی تھے اور علم میں بھی پوری طرح ماہر تھے۔ ہوا کیا کہ اہل یہود کی ضد ہی نے ان کو بگاڑ دیا تھا، یہ بگڑ چکے تھے۔ مدینہ المنورہ کے اندر اہل یہود کے 3 قبائل آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ یہ 3 قبیلے تھے جو مدینہ المنورہ میں آباد تھے، اور کافروں کے 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج۔ تو 3 قبیلے بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ یہودیوں کے قبائل تھے، اور یہ لوگ، ان لوگوں کے پاس مدینہ المنورہ میں جو منڈیاں لگا کرتی تھی، ان تجارت کی تمام منڈیوں پر بھی مدینہ کے اطراف میں یا مدینہ میں یا مدینہ سے باہر سب منڈیوں کے پر قبضہ اہل یہود کا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا
کہ تجارت میں بھی یہ لوگ غالب تھے، افرادی قوت میں بھی یہ لوگ غالب تھے، اور علم میں بھی یہ لوگ پوری طرح ماہر تھے۔ اب تین چیزیں عام طور پر کسی قوم کی بڑھوتری یا طاقت کو اجاگر کرتی ہیں۔ اگر وہ قوم تجارت میں غالب ہو، اگر وہ قوم علم میں ماہر ہو، اگر وہ قوم افرادی قوت کے اعتبار سے غالب ہو، تو ایسی قوم عام طور پر فاتح بن کر لوٹتی ہے، کسی بھی جنگ سے، کسی بھی لڑائی سے فتح حاصل کر کر لوٹتی ہے۔ تو مدینہ المنورہ کے ان یہودیوں کے پاس مدینہ کی منڈیوں پر بھی غلبہ تھا، علم میں بھی یہ لوگ ماہر تھے، افرادی قوت میں بھی یہ لوگ زیادہ تھے۔ تو یہ تین قبیلے تھے۔ اب یہ کہ تین قبیلے یہ مدینہ المنورہ میں آئے کس طرح تھے؟ اہل یہود جو تھے یہ مدینہ المنورہ میں کس طرح آ کر آباد ہوئے؟ اصل میں ہوا یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 900 سال پہلے یمن کا ایک حکمران گزرا، یمن کا ایک حاکم گزرا، اور اس یمن کے حاکم کا نام تبہ اصدر رحمۃ اللہ علیہ ابن ملیک نام تھا، اور ابو قرب اس کی کنیت تھی، اور حمیر علاقے کا وہ رہنے والا تھا، حمیر علاقے کا وہ رہنے والا تھا۔ کون؟ تبہ، یمن کا بادشاہ، انتہائی زیادہ نیک اور پارسا شخصیت کا حامل تھا یہ بادشاہ۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جس وقت اسے معلوم ہوا کہ آخر الزمان پیغمبر تشریف لائیں گے اور یہ علامات ہوں گی، یہ اس کی خصوصیات ہوں گی، تو اس نے ایک خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، اور اس خط میں یہ لکھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے آپ کا زمانہ پا لیا، آپ کو پا لیا، تو میں آپ پر ایمان بھی لاؤں گا، آپ کی خدمت بھی کروں گا، آپ کے پاؤں مبارک کو بھی دھوؤں گا، اور اگر آپ کی بعثت سے قبل میں دنیا سے چلا گیا تو میں موت سے پہلے آپ پر ابھی سے ایمان لاتا ہوں، میں ابھی سے آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ تبہ بادشاہ، تبہ اصدر ابن ملیک یہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نے آپ کو پا لیا تو آپ پر ایمان بھی لاؤں گا، آپ کے پاؤں کو بھی دھوؤں گا، آپ کے پاؤں کو بھی دھوؤں گا۔ اور اس نے اس خط کے اندر اقرار کیا اگر میں مر گیا تو میں موت سے پہلے ہی آپ پر ابھی سے ایمان لاتا ہوں کہ آپ آخر الزمان پیغمبر ہیں، خاتم الرسل ہیں، اللہ رب العزت کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، تو میں اس چیز کا ابھی سے اقرار کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں۔ اس نے یہ خط اس خاندان کے لوگوں کو دے دیا۔ یہ خط چلتا چلتا آخر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ان کے خاندان سے چلا آیا۔ یہودی تجارت کی غرض سے اہل یہود مدینہ المنورہ میں آئے۔ انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ تورات کے اندر بھی چرچے یہ لوگ سن چکے تھے، تو یہ جب مدینہ المنورہ میں آئے اور انہیں معلوم ہوا اس خط کے متعلق کہ آخر الزمان پیغمبر آئیں گے اور وہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کریں گے، مدینہ المنورہ تشریف لائیں گے، اور مدینہ کے لوگ ان کی امداد کریں گے، ان کی نصرت کریں گے، اور ان کے جو ہے پیروی اختیار کریں گے، ان کی مدد کریں گے، تو ان پر ایمان لائیں گے، تو یہ لوگ اور یہ خوش نصیب ہوں گے جن کو یہ سعادت ملے گی۔ تو یہ لوگ جو ہے اسی جگہ مدینہ المنورہ میں انہوں نے ڈیرے جما لیے اور مدینہ المنورہ میں یہ لوگ آباد ہو گئے۔
حتیٰ کہ اہل یہود کی جب کہیں کسی قوم سے جنگ ہوتی، کافروں سے لڑائی ہوتی، کیونکہ اہل یہود کے زمانے میں تورات پر ایمان لانے والے لوگ ہی حق پر تھے، نصارہ کے زمانے میں انجیل پر ایمان لانے والے لوگ ہی حق پر تھے، تو یہ لوگ، ان لوگوں کی جب لڑائیاں ہوا کرتی تھی اپنے مخالفین سے، کافروں سے، تو یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ اللہ جل جلالہ کی مدد مانگتے اور اللہ تعالیٰ ان کی امداد کرتے اور یہ فاتح بن کر واپس لوٹتے۔ اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اہل یہود کو یقین تھا اور ایمان تھا۔ قرآن کریم میں بیان ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد کو جس طرح یہ پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پہچانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے اپنی اولاد کی طرح، اولاد سے بھی بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے متعلق ان لوگوں کو علم تھا، پہچان تھی، تعارف تھا، شناخت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، اور یہ لوگ جو ہے اسی انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے اور ایمان لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں گے۔ یہ اسی انتظار میں ان کے جو بڑے وڈیرے تھے، ان کے بڑے جو لوگ تھے آبا اجداد، وہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ جو ان کی آگے جو ان کی اولادیں تھیں، ان وڈیروں کی، ان کے بڑوں کی، وہ ایسی بدبخت ہوئی کہ یہی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہوئے، اور ایسے مخالف ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، ایسے مخالف ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی بھی جو ان سے بن پڑی وہ کوششیں انہوں نے نہ چھوڑی، اور ہمیشہ اسی کوشش میں سرگرداں رہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، الیاذ باللہ۔ تو ایسے ان کی اولادیں ہوئی، تو بڑوں کی کیا سوچیں تھی اور اولادوں کی کیا سوچیں رہی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت مدینہ کی طرف تشریف لائے، ہجرت مکہ المکرمہ سے کر تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دیا، تھما دیا۔ تو مدینہ المنورہ میں اہل یہود کے 3 قبیلے آباد جو تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، تو دوسری طرف کافر قبیلے جن کا تعلق یہودیت سے نہیں تھا، جن کا تعلق نصرانیت سے نہیں تھا، اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے، اور یہ اوس اور خزرج ایسا ان لوگوں کے اوپر اہل یہود کا رعب دبدبا تھا کہ یہ لوگ اگر اپنے بچیوں کی شادی کرتے تو جب تک اپنے قبیلے کے رئیس یہودی سے اجازت نامہ نہ لیتے، اس سے مشورہ نہ کر لیتے، اس وقت تک وہ کسی قبیلے میں، کسی خاندان میں، کسی نوجوان کے ساتھ یا کسی لڑکی کے ساتھ اپنے کسی لڑکے کے یا اپنے کسی لڑکی کا نکاح نہیں کیا کرتے تھے، اوس اور خزرج۔ اس قدر اہل یہود کا اصل اور رسوخ تھا مدینہ کے کافروں کے درمیان، مدینہ کے کافروں پر، حتیٰ کہ اگر وہ لوگ رشتہ کر لیتے اوس اور خزرج کسی خاندان میں، اور یہ اہل یہود یہ منع کر دیتے یا قیل قال کرتے، تو یہ لوگ اس جگہ سے اپنے اس رشتے کو ختم کر دیا کرتے تھے، اور اگر حتیٰ کہ یہ لوگ کہیں سفر کے لیے جایا کرتے تو سفر پر جانے سے پہلے اجازت نامہ اہل یہود سے لیا کرتے تھے، مشورہ اہل یہود سے لیا کرتے تھے۔ اگر وہ یہودی اجازت دے دیتے تو یہ اوس اور خزرج سفر کرتے، اور اگر اجازت نہ دیتے تو یہ سفر نہ کیا کرتے۔ اتنا اس قدر اہل یہود کا مدینہ المنورہ کے اندر اصل اور رسوخ تھا مدینہ کے کافروں پر، مدینہ کے کافروں پر۔ تو یہ لوگ جو ہے ان کو گھمنڈ تھا، یہ بگڑ چکے تھے تجارت کی بنا پر، افرادی قوت کی بنا پر، علم کی بنا پر۔ علم بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی زیادہ دیا تھا، تورات کا علم ان کے پاس تھا، انجیل کا علم ان کے پاس تھا، تو اس علم نے کی بنا پر یہ گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے۔
تکبر میں مبتلا ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ پر ایمان لاتے، ایمان لانے کے بجائے یہ لوگ جو ہے یہ کیا ہوا کہ ایمان لانے کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر سے تشریف لائے فاتح بن کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر ان لوگوں کی طرف آئے، بنو نذیر کی طرف، بنو قینقاع کی طرف، بنو قریظہ کی طرف، اہل یہود کے تینوں قبائل کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر ان کو دعوت توحید دی، اور آ کر ان کو دعوت اسلام دی، اور آ کر ان لوگوں کے سامنے قرآن کی عظمت کو اجاگر کیا اور اپنے رسالت اور نبوت کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ بجائے یہ کہ یہ لوگ اس دعوت کو قبول کرتے، تو ان لوگوں نے کیا کہنا شروع کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ غزوہ بدر میں چند لوگوں سے لڑائی کر کر ہماری طرف آ کر ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہو، ہمیں ڈراتے ہو، ہمیں دھمکاتے ہو کہ ہم آپ چند لوگوں سے لڑائی فاتح بن کر تم واپس تمہارا آ جانا، اور آ جانے کی بنا پر ہمیں اسلام کی دعوت دینا کہ ہمیں کمزور سمجھتے ہو، ہمیں دھمکی دیتے ہو۔ تو ان یہودی قبائل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو، میں تمہیں دھمکانے نہیں آیا، میں تمہیں ڈرانے نہیں آیا، میں تمہیں اسلام کی دعوت دینے آیا ہوں، میں تمہیں توحید کی دعوت دینے آیا ہوں، میں تمہیں عظمت قرآن بتلانے آیا ہوں، میں تمہیں جو ہے اپنی رسالت کی اہمیت بتلانے آیا ہوں، میں تمہیں کوئی ڈرانے نہیں آیا، میں تمہیں کوئی دھمکانے نہیں آیا۔ تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اگر آپ ان چند لوگوں سے لڑ کر آئے ہیں، جب ہم سے مقابلہ ہوگا تب پتہ چلے گا، جب آپ لوگ ہم سے ٹکر لوگے تب پتہ چلے گا کہ لڑائی ہوتی کیا ہے۔ اہل یہودیوں نے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع نے اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی۔ اور پھر جب اللہ رب العزت کے پیغمبر ان لوگوں کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی ہوئی، حضرات صحابہ اکرام کی لڑائی ہوئی، تو بنو قریظہ اور بنو نذیر انہوں نے ویسے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اپنے مکانات چھوڑ دیے، اپنے جو ہے محلات چھوڑ دیے، اپنی منڈیاں چھوڑ دی، اپنی تجارت چھوڑ دی، اور ڈرتے ہوئے، دم دباتے ہوئے یہ خیبر کی طرف نکل گئے۔ ایک قبیلہ ان کا بچا بنو قریظہ، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی کی، آپ مسلمانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کیا۔ تو یہ لوگ جو ہے ان کے جو ہے اس قدر ذلت آموز ان لوگوں نے شکست کھائی کہ ان کے نوجوان مارے گئے، اور جو بچے وہ غلام بنے، ان کی عورتیں غلام بنی، ان کے مرد جو ہے غلام بنے۔ تو اس طرح ذلت آموز ان لوگوں کو شکست ملی بنو قریظہ کو۔ تو اللہ رب العزت نے انہی کے متعلق اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ اب سماعت فرمائے۔ اس واقعے کو سمجھ لینے کے بعد اب ان آیات کریمہ کا ترجمہ آپ حضرات کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں پر یہ ان آیات کا نزول تو بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع کے متعلق ہوا، لیکن کفروا سے پوری دنیا کے کافر مراد ہیں، کفروا سے پوری دنیا کے کافر مراد ہیں۔ اگرچہ اس آیات کریمہ کا نزول یہ مدینہ المنورہ کے تینوں یہودی قبائل کے متعلق ہوا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز کام نہ آئے گا ان کو ان کا مال، ہرگز کام نہ آ سکا ان لوگوں کے لیے ان کا مال، کیونکہ مال سے کیا مراد؟ تجارت ان کی غالب تھی مدینہ المنورہ کی منڈیوں پر، تجارت میں ان کا عروج تھا، غلبہ تھا، تو ہرگز ان کو ان کی تجارت نہ بچا سکی، ان کے اموال نہ بچا سکے۔ ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادوں کی کثرت ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے من اللہ شیئا کچھ بھی نہ بچا سکے، ذرا بھی نہ بچا سکے۔ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، اور جو ہے ذلت آموز
رسوائی حاصل کر کے یہ لوگ خیبر کی طرف نکلے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہیں۔ دنیا میں یہ سزا ملی کہ شکست کھا کر مدینہ المنورہ کو چھوڑنا پڑا، اور آخرت میں یہ سزا کہ یہ سب کے سب جہنم کے ایندھن بنے، اور ایندھن جہنم کی آگ کو بھڑکاتی ہے، جھلساتی ہے، بڑھاتی ہے، تو یہ لوگ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے۔ آخرت میں ان لوگوں کو یہ سزا ملی۔ فرمایا کدأب آل فرعون، ان لوگوں کی عادت تو فرعونیوں کی عادت کی طرح ہے، فرعونیوں کی عادت کی طرح تھی، اور فرعون سے پہلے جو لوگ تھے ان کی عادت کی طرح تھی کہ فرعون نے بھی اپنی قوم، اپنے لوگوں کے طاقت کے نشے میں اس نے غرور کیا، تکبر کیا۔ اس کے پاس مال تھا، متاع تھا، محلات تھے، فوج تھی، افراد کی قوت تھی فرعون کے پاس، اور اسی ضد کی بنا پر گھمنڈ اختیار کیا، تکبر اختیار کیا، اور وقت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کھڑا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسی شکست دی کہ بحر قلزم کے اندر جو ہے یہ غرق ہوا، اور ایسا غرق ہوا کہ کہنے پر مجبور ہو گیا یا رب موسیٰ و ہارون، کہ میں ایمان لے آیا۔ کس پر ایمان لے آیا؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ جب یہ بات کہنے لگا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں میں سمندر کی گہرائیوں میں گیا، اور وہاں جا کر سمندر کی تہ میں جو کالی مٹی کا گارا تھا اسے میں نے لیا اور لا کر اس بدبخت کے منہ کے اندر ڈال دیا کہ اس کا منہ بند ہو جائے، کہ کہیں اللہ تعالیٰ کو اس بدبخت پر ترس نہ آ جائے اور اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کر لے۔ تو فرعون نے بھی ضد پکڑی، مال و متاع کے نشے میں آ کر جو اس نے تکبر اختیار کیا، افراد کی قوت کی بنا پر جو اس نے تکبر اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی قوم سمیت جو ہے بحر قلزم کے اندر جو ہے اسے غرق کیا، تباہ کیا، برباد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ یہودی جو تھے یہ بھی اسی طرح ضدی تھے، تو ضد کی بنا پر ان کے اندر غرور آ گیا تھا، تکبر آ گیا تھا۔ بجائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرتے، رسالت کو تسلیم کرتے، نبوت کو تسلیم کرتے، ضد پر اڑ گئے اور مقابلے میں آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ذلیل کیا، ایسا رسوا کیا کہ آج تک جو ہے کفر جو ہے، باطل جو ہے، اپنے ماضی کو دے کر ان کے بدنوں پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ایک چند الفاظ میں مثال دی کہ ان لوگوں کی عادت تو فرعونیوں کی عادت کی طرح تھی، والذین من قبلہم، اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، جو وقت کے پیغمبروں کا سامنا کیا، مقابلے میں آئے، اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل کیا، رسوا کیا۔ دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوئے، آخرت میں بھی ذلت ان کا مقدر بنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں ان پر عذاب آیا؟ اس وجہ سے آیا کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہماری آیات کی تکذیب کی۔ تورات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں موجود تھیں، انجیل کے اندر بھی پیشن گوئیاں موجود تھیں، قرآن کریم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، دیانت اور نبوت اور جو ہے پیغمبری کا اللہ رب العزت نے یہاں پر تذکرہ فرمایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نبی تسلیم نہ کرنا، نبوت کو تسلیم نہ کرنا، رسالت کو تسلیم نہ کرنا، قرآن کریم کی تکذیب کرنا ہے۔ اور جو قرآن کریم کی تکذیب کرتا ہے اس نے پیغمبر کی رسالت کی تکذیب کر دی، جس نے پیغمبر کی رسالت کی تکذیب کر دی اس نے قرآن کریم کی آیات کی تکذیب کر دی۔ اور جو قرآن کریم کی تکذیب کرے اور پیغمبر کی تکذیب کرے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر یہ ہوتا ہے فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ انہیں پکڑتا ہے ان کی پیشانیوں کے ذریعے سے، ان کے پیشانی کے بل سے، اب ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے پر اللہ رب العزت کی پکڑ آتی ہے۔ پھر پکڑ ایسی آتی ہے جس طرح اہل یہود پر پکڑ آئی، جس طرح اہل نصارہ پر پکڑ آئی، جس طرح جو ہے مدینہ کے جو ہے بدبختوں پر پکڑ آئی، جو بنو قریظہ کی صورت میں تھے، بنو نذیر کی صورت میں تھے، بنو قینقاع کی صورت میں تھے، اوس اور خزرج کی صورت میں تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا قیامت تک کے لیے۔
قیامت تک کے لیے۔ تو ان لوگوں نے غرور کیا، تکبر کیا، پھر اللہ نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ قل للذین کفروا، اے میرے پیغمبر ان لوگوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم لوگ شکست کھاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم لوگ جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور جہنم جو ہے وہ برا ٹھکانہ ہے، جہنم جو ہے برا ٹھکانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھایا، جب نہ سمجھے تو یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنے، اور ذلت اموز ان کو شکست ملی، ذلیل ہو کر مدینہ منورہ سے یہ لوگ نکالے گئے اور نکلے۔ اگلی آیت کریمہ میں غزوہ بدر کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا کہ دو جماعتیں جن کا آمنا سامنے ہوا، ان دو جماعتوں میں بھی ایک نشانی تھی کہ 313 ہے، دوسری سمت جو ہے 1000 کا لشکر ہے، اور 1000 کا لشکر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آیا، جس میں اہل یہود بھی تھے، مکہ المکرمہ کے کافر بھی تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب یہ آئے تو 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر آیا۔ 313 کے اندر جو ہے تقریباً 77 مہاجرین تھے اور 236 انصار تھے، اور جو ہے مقابلے میں 1000 کا لشکر ان بدبختوں کا تھا۔ تو ان جب مقابلہ ہوا تو مقابلے میں غزوہ بدر میں 70 ان کے کافر جو ہے مارے گئے، اور 70 کافر جو ہے گرفتار کیے گئے، اور مسلمانوں میں 6 مہاجرین شہید ہوئے، 8 انصاری شہید ہوئے۔ 313 جو ہے مقابلے میں آئے کہ جن کے 1000 کے لشکر جو کیلوں سے لیس تھے، کیلوں نما لباس سے لیس تھے، جن کا پورا جسم جو ہے ایک مخصوص لباس سے چھپا ہوا تھا، اور کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کے ہاتھ میں تلوار نہ تھی۔ اور یہ مسلمانوں کا لشکر، ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس صرف کیا تھا؟ ان کے پاس جو ہے 70 کے قریب تقریباً اونٹ تھے، اور ان کے پاس 6 زریں تھیں، 8 تلواریں تھیں، 2 تقریباً گھوڑے تھے، اور ان یعنی کہ جن کے پاس 6 یا 8 تلواریں ہوں اور مقابلے میں 1000 کا لشکر جن میں سے ہر فرد کے پاس تلوار ہو، آپ اندازہ کیجئے اس بے سر و سامانی کے عالم میں مقابلہ کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو اللہ کی ذات پر ایمان تھا، یقین تھا۔ کسی کے پاس پہننے کے لیے پورا لباس نہیں ہے، کسی کے پاس پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے، سر کو ڈھانپنے کے لیے پگڑی نہیں ہے، ٹوپی نہیں ہے۔ تو ایسے بے سر و سامانی کے عالم میں 1000 کے لشکر کے مقابلے میں یہ لوگ آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے مقام پر پہنچے، اچھا بدر کیا تھا؟ بدر ایک شخص کا نام تھا، اس نے اس جگہ پر ایک کنواں کھدوایا، اس کنویں کا نام بدر رکھا گیا، اور اسی نسبت سے یہ مقام جو ہے، یہ جگہ جو ہے، یہ بدر کے نام سے مشہور ہو گئی، بدر کے نام سے مشہور ہو گئی۔ تو اس جگہ پر جب مشرکین نے، اہل یہود نے پڑاؤ ڈالا، بدبختوں نے پڑاؤ ڈالا، اور مسلمانوں نے بھی پڑاؤ ڈالا، تو عشاء کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے رہے پوری رات، اور اللہ تعالیٰ سے فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ، میری ساری زندگی کی یہ جمع پونجی ہے جو آپ کے راستے میں لے کر نکلا ہوں، اگر ہم لوگوں کو شکست مل گئی اور یہ لوگ شہید کر دیے گئے، تو پھر تیرا کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو اسلام کے پرچم کو لہرا سکے اور اسلام کی تبلیغ کر سکے، اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ تو طویل دعا مانگی، اور اللہ رب العزت نے پھر ایسی مدد فرمائی کہ یہ لوگ جو ہے 70 ان کے گرفتار ہوئے، 70 ان کے جہنم رسید ہوئے، اور ذلت اموز شکست کھا کر یہ لوگ وہاں سے بھاگے دم دبا کر، اور جو بچے تو وہ گرفتار ہو کر آئے، اور باقی جو ہے مارے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح ان کو فاتح بن کر واپس لوٹایا۔ تو اللہ رب العزت کے مسلمانوں کا غلبہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ ان کے پاس ہتھیار ہوں، ایٹم بم ہو، ٹینک ہوں، توپیں ہوں، اگرچہ وقت کی ضرورت ہے اسباب کے درجے میں، لیکن جب ان کے اندر ایمان مضبوط ہوگا، یقین کامل ہوگا، پھر اللہ رب العزت کو ان کے ایٹم بموں کی کوئی ضرورت نہیں، ہتھیاروں کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا ایمان ہی باطل کو شکست دے گا، ذلیل کرے گا،
رسوا کرے گا اگر ان کا ایمان اور ان کے اعمال مضبوط ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت اس طرح مدد فرمایا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کہ جو ہے غزوے کا تذکرہ فرمایا آخری آیت کریمہ میں، قد کان لکم، تحقیق تمہارے لیے ایک نشانی، فی فئتین، دو جماعتوں میں ہے۔ دو جماعتیں کون سی؟ التقاتا، جن دو گروہوں کا آمنا سامنا ہوا، ایک مسلمانوں کا دوسرا کافروں کا۔ فرمایا فئتن، ایک گروہ تقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، قتال کر رہا تھا۔ یہ کون سا تھا؟ مسلمانوں کا گروہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ۔ تو فرمایا دوسرا گروہ وَأُخْرَى کافرہ، دوسرا گروہ کافروں کا تھا، یرونہم مثلیہم، یہ لوگ اپنے آپ کو دگنا دیکھ رہے تھے، تعداد کی کثرت کو دیکھ رہے تھے، رأی العین، کھلی آنکھوں کے ذریعے سے اپنی تعداد کی کثرت کو بھی دیکھ رہے، اپنے ہتھیار کو بھی دیکھ رہے، اپنے آلات کو بھی دیکھ رہے، اپنے سامان کو بھی دیکھ رہے، اپنے جو ہے جنگی آلات کو بھی دیکھ رہے، کھلی آنکھوں کے ذریعے سے۔ ان چیزوں نے ان کو تکبر میں مبتلا کر دیا، گھمنڈ میں مبتلا کر دیا، اور بجائے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے، ایمان لانے کی بنا پر ضد پکڑی اور ضد اختیار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کا سامنا کرنے کے لیے، لڑنے کے لیے یہ لوگ جو ہے آلات کے ذریعے، جنگی ہتھیاروں کے ذریعے سے اپنی جگہ سے نکلے اور غزوہ بدر پر آ کر ان لوگوں نے ٹھہراؤ کیا۔ پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں کی اللہ نے مدد کی۔ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے ذریعے سے تائید کرتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور تائید کی، مدد کی مسلمانوں کی کہ 1000 فرشتوں کا لشکر لگاتار مسلمانوں کی امداد میں اترا، جن کی پیلی پگڑیاں تھیں، اور انہوں نے آ کر مسلمانوں کا مشق لشکر کے ساتھ یہ شمولیت اختیار کی اور کافروں کا مقابلہ کیا، اور مسلمان فاتح بن کر واپس لوٹے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں البتہ عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ اگر کوئی دیکھے حقیقی آنکھوں کے ذریعے سے، اگر کوئی دیکھنا چاہے جس کو اللہ نے بینائی عطا فرمائی ہے، تو انہیں ان واقعات میں عبرت ملے گی، نصیحت ملے گی کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی کس طرح امداد کرتا ہے۔ جو اللہ رب العزت پر بھروسہ اور یقین کامل کر اختیار کر اللہ رب العزت کے حکموں پر لبیک کہتے ہوئے نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد ان پر کس طرح آتی ہے۔ اور جو بدبخت ہوتے ہیں، جن کا کفر ان کو ضد میں مبتلا کر دیتا ہے، جن کا شرک انہیں ضد میں مبتلا کر دیتا ہے، جن کی طاقت، علم، افرادیت کی قوت، غلبہ انہیں ضد میں مبتلا کر دیتا ہے، تو اللہ رب العزت کس طرح انہیں ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح ہماری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھال دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھال دے، اور اسلام کو ہمارے پورے جسم میں، اسلام کا جو ہے ہمارے رنگ جو ہے چڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور یقین کامل ہم لوگوں کے دلوں میں پیوست عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔